اللہ آج کی رات کی برکت سے ہمیں نبی پاک کا جلوہ نصیب فرمائے، مدینے کا جلوہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 21ویں شب ہے، رمضان کے آخری عشرے کی پہلی رات ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامع مسجد فیضان غوث پاک میں طاق راتوں کی بڑی ہی پیاری روحانی محفلوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ کئی خوش نصیبوں نے اس مسجد میں سنت اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ اللہ ان کا اعتکاف بھی قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ ہمیں کون ہے جس کی پریشانیاں نہیں ہیں، مصیبت نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، پرابلمز ہیں اور سولوشن بھی پتہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سولوشن کے بجائے کہیں اور جا رہے ہیں۔ دو سولوشن یاد رکھیے، ہر پرابلم کا اس میں سولوشن ہے۔ کی آف سولوشنز، دعا، اللہ سے دعا کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ دعا کے بارے میں رب خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور رمضان کی یہ راتیں تو سبحان اللہ رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، ادھر سے ندا لگائی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال کی پورا کیا جائے، مگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بجائے ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، کبھی اس سے سورس، کبھی اس کے پاس۔ ارے جہاں سے حل ہونا ہے وہاں سر کیوں نہیں جھکاتے، ادھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ تو یہ دو چیزوں کو پکڑ لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر ہوگی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں دو ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس کرنے ہیں، اور دونوں انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیلۃ القدر پر۔ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، پہلے یہ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر کسی بات کو صرف ڈسکس کر لیا جائے، صرف اس کا ذکر آ جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی کہ قرآن میں ذکر آ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء فرماتے بھی ہیں کہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی مہینے کا ذکر آیا ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک ہی خاتون کا ذکر آیا ہے، وہ عظیم خاتون کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں ایک ہی صحابی رسول کا ذکر ہوا ہے، نام لے کر صراحت کے ساتھ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی اب دیکھیں ڈسکس ہونا کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے، مگر اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو صرف ڈسکس نہیں کیا گیا، صرف ذکر نہیں کیا گیا، اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اس رات کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری سورت نازل کی گئی، سورہ قدر کے نام سے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دیٹ نائٹ۔ ٹھیک ہے، اب اس کا بہت خوبصورت شان نزول بھی ہے، ہم انشاءاللہ اس پوری سورت کو سمجھتے ہیں، پھر میں اس کا شان نزول بھی بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہاں ایک کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ جناب قرآن تو ہم نے یہ پڑھا یا سنا کہ جبریل امین تھوڑا تھوڑا لے کر نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے تھے، کبھی مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، تو لیلۃ القدر میں پورا قرآن کیسے نازل ہوا؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی پاک علیہ السلام کے دل اقدس پر بتدریج وقتاً فوقتاً 23 برس کے عرصے میں قرآن جبریل امین لے کر حاضر ہوتے رہے، مختلف وحی کی صورت میں، مختلف آیتوں کی صورت میں، اور یہ قرآن اس طرح نازل ہوا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔
اب قرآن کوشچن کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. تو ایک جواب ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ہم تو قرآن سے سیکھنے بیٹھے ہیں, ہم کیسے آنسر دے دیں لیلۃ القدر کیا ہے. تو سبحان اللہ, علماء میری تربیت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا, تو قرآن پہلے خود ہی کوشچن کریٹ کرتا ہے, انفیسائز کرنا ہے, سمجھانا ہے, دیر از سم تھنگ کمنگ بگ, بڑی کوئی چیز آنے والی ہے اگلی. تو غور کرو, اللہ فرما رہا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا. اسی انداز کو آپ سورہ قارعہ میں بھی دیکھا آپ نے, القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اس کے بعد خود اللہ نے ڈیفائن کیا کہ قارعہ کیا ہے, قیامت کی اس میں ڈیفینیشن موجود ہے. یہاں قرآن فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ویری نیکسٹ آیت میں اب اس کی ڈیفینیشن ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہاں, اب بڑا کمال کا کوشچن ذہن میں آتا ہے, جناب یہ 1000 مہینے کیوں؟ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 years and 4 months. 100 سال ہو جاتا, 50 سال ہو جاتا, کوئی راؤنڈ فگر ہو جاتا نا. 1000 مہینے پرٹیکولرلی کیوں ذکر ہوئے؟ سبحان اللہ, اس کے بہت بہت سارے شان نزول ہیں. ایک بہت خوبصورت شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے کا واقعہ سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے, اور اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ 1000 مہینوں تک انہوں نے روزے رکھے. 1000 مہینوں میں ان راتوں میں انہوں نے عبادت کی, یعنی دن میں روزہ, رات میں قیام, اور اسی حالت میں جہاد بھی کیا, اور ٹھیک ٹھاک جہاد میں شرکت کی. اور پھر بڑا طویل واقعہ ہے کہ ان کو بڑی سازش کر کے کفار نے بڑی تکلیف دے کر آپ کو شہید کیا. پھر ان کفار پر عذاب بھی آیا. یہ پورا تفصیلی واقعہ نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے ڈسکرائب کیا. اب صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں تو نارملی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار کمال کی ہستی تھی, 1000 مہینے عبادت کی, کتنی لمبی عمر ہوگی, اور کتنا اللہ کی راہ میں کام کیا انہوں نے, اور شہید بھی ہو گئے. مگر صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ بڑا کمال کا تھا, وہ افسردہ ہو گئے. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پچھلی قوم والے تو ہم سے آگے بڑھ گئے, ان کی تو عمر ہی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ 1000 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے. 83 ایئرس کون روزے رکھتا ہے, اور 83 ایئرس کی راتیں بھی عبادت میں گزری. تو ہماری تو اگر لائف 83 ایئرس ہو بھی جائے تو کچھ بچپن کے سال نکال لیں, 65 کے بعد تو ویسی جان نہیں بچتی عموماً. تو پھر ہم کیسے کریں گے یہ ساری عبادت؟ ہم تو پیچھے رہ گئے. سبحان اللہ, صحابہ کرام نیکیوں میں پیچھے رہنے پر افسردہ ہوتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 2000 گز کا بنگلہ دیکھ لیں تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں, کسی کی V8 دیکھ لیں تو پرابلم ہو جاتی ہے, نیا آئی فون کسی کے ہاتھ میں دیکھے تو ہمیں ٹینشن ہے, فلاں نے جناب یہ کیسے کپڑے پہن لیے, یہ اتنی ترقی کیسے کر لی, 2 فیکٹریاں لگا لی, وہ فلاں ملک پہنچ گیا. کسی کے بیرون ملک جانے سے ہمیں اپنا ملک برا لگنے لگ جاتا ہے. ارے بھائی جہاں رہتے ہو اپنے گھر پہ تو خوش رہو. ہمارا دماغ ہی عجیب ہے, ہم لوگوں کی دنیا میں ترقی دیکھ کر ٹینشن میں آتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. آپ کتنی بھی ریس لگا لیں, آپ سے آگے کوئی نہ کوئی نظر ہی آئے گا آپ کو. کہاں تک جاؤ گے بھائی؟ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں. کمپٹیشن نیکیوں میں کرنا ہے. یہ سوچو نا کہ وہ تہجد پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. یار میری عمر کا ہے اور عالم دین بن گیا مگر میں نہیں بن سکا. ایج مجھ سے چھوٹی اور حافظ قرآن ہے, مجھے قرآن پراپر پڑھنا نہیں آتا. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اس میں کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام. کہتے حضور وہ تو آگے بڑھ جائیں گے. اچھا تو نبی پاک کو انہوں نے جب یہ عرض کیا نا تو پیارے آقا بھی غمزدہ ہو گئے کہ میری امت تو واقعی پیچھے رہ جائے گی. سبحان اللہ, قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو, یہ رب کو کب گوا رہا ہے. اچھا غم کیوں طاری ہوا؟ ہمارے لیے. اے امتیوں تم سے پیار کتنا ہے, وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اب نبی پاک رنجیدہ ہوئے نا تو جبریل امین یہ سورہ قدر لے کر نازل ہوئے. حضور غمزدہ نہ ہو, آپ کی امت کو زندگی میں ایک بار نہیں, ناٹ ان ونس ان اے لائف ٹائم, ایوری ایئر, ہر سال ایک رات ایسی عطا کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس ایک رات میں عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینے والی وہ عبادت جس میں دن میں روزہ تھا, رات میں قیام تھا, جہاد بھی تھا, شہادت بھی تھی, اللہ آپ کی امت کو اس ایک رات کی عبادت کے صدقے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. آپ علماء تو علماء ہے نا, مفسرین تو ایک ایک لفظ پر غور کرتے نا. فرمایا یہ نہیں کہا حضرت شمعون جتنی عبادت 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا قرآن نے, خیر من الف شہر. قرآن نے کہا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانے, اس کی عطا سے اس کے حبیب جانے. ہمارا تو کام بن گیا نا, ہم تو نکمے لوگ ہیں. ایک رات ایسی, اور ہر سال وہ رات آتی ہے. اچھا پھر ہم پر اور کرم کیا ہوا؟ ہمیں یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی بھی رات ہے ڈھونڈتے رہو پورا سال, نہیں.
پیارے آقا نے ہمارے لیے, اس امت کے لیے کیا بڑا احسان کیا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مرکز میں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کیا. 20 دن گزارنے کے بعد جب دو عشرے ختم ہو گئے, پیارے آقا اپنے خیمے سے باہر آئے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں 20 دن اعتکاف کیا, مگر اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. تم میں سے جس کو اعتکاف کرنا ہے میرے ساتھ کر لے. اس کے بعد سے سبحان اللہ یہ آخری 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ زبردست طریقے سے رائج ہوا. مبارک انہیں جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا فرماتے جس نے اللہ کی رضا کے لیے, ایمان کی حالت میں ثواب کمانے کے لیے رمضان میں یہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا, حدیث پاک کا مضمون, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو مبارک ہونے جو اعتکاف کر بیٹھے ہیں, مگر جو اعتکاف کر چکے, خدارا مسجد کا تقدس یاد رکھیے گا, فضول باتوں سے بچنا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے, اس کا پروٹوکول ہے نا, کسی بڑی جگہ جاتے تو اس کا احتیاط, اس کا پروٹوکول, اس کے آداب ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں آپ اس لیے نہیں آئے کہ کھائیں پیئیں ہنسی مذاق, نہیں, عبادت کریں, ذوق و شوق کے ساتھ رہیں, آنسو بہائیں, دعائیں مانگیں. آپ تو خوش نصیب ہیں, اب تو جو بھی لیلۃ القدر ہوگی آپ کو مل جانی ہے انشاءاللہ. آپ اللہ کے گھر میں ہی ہوں گے. تو یہ تو ہو گئی بات ان لوگوں کے. اب ہم جیسے لوگ جو اعتکاف میں نہیں ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کو ٹارگٹ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آج آپ ہم سب علم دین کی اس محفل میں بیٹھے ہیں. 5 طاق راتیں انشاءاللہ یہاں اجتماع ہوگا. آپ یہاں بھی تشریف لائیں, اور بھی دعوت اسلامی کے تحت پورے پاکستان, پوری دنیا میں اجتماعات ہو رہے ہیں. فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول عبادت بھی کریں. جیسے ماشاءاللہ یہاں صلاۃ التسبیح ہوئی, تو میں 5-6 ٹپس دیا کرتا ہوں, دوبارہ دے دیتا ہوں. اللہ کرے کوئی عمل کرے گا تو مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے گا. کہ آپ ان 5 راتوں میں پہلے, اچھا یہ بھی بڑی خوبصورت بحث ہے کہ 5 میں سے کون سی رات ہے. قرآن پاک میں ایک اشارہ موجود ہے, اور ہمارے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے. اور وہ اشارہ کیا ہے؟ سورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 بار آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 بار آیا. تو لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کریں گے نا تو 9 حروف ہیں. 9 × 3 27. تو علماء فرماتے ہیں یہ قرآن میں ہی اشارہ ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے. مگر ایک حدیث میں یہی فرمایا کہ 5 میں سے کوئی بھی رات ہے. تو گویا ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے. بے شک 27ویں کو زیادہ اہتمام کر لیں, ورنہ 5 طاق راتوں کو ٹارگٹ پہ لے لیں. تو کرنا یہ ہے, پہلے یہ ذہن میں بنا لیں کہ 83 ایئرز 4 مہینے میں عبادت نہیں کر سکتا. یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے لیے. ایک رات مس نہیں کرنی ہے کہ اس سال ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے ان 5 راتوں کو فل ٹارگٹ پہ لے لینا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے میں چند باتیں بتا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. کہ اس میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, ویسے یہ سارا سال کیا کریں کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ٹارگٹ کر لیں کہ عشاء اور فجر مس نہیں کرنی, پوری تراویح بھی پڑھیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ لیلۃ الطاق راتوں میں کچھ نوافل پڑھیں. جیسے آپ نے ماشاءاللہ صلاۃ التسبیح پڑھی, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بعد میں کچھ نوافل پڑھ لیں, 4 نفل پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, لیلۃ القدر کی نیت سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, 2 کام ہو گئے. تیسرا, آپ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں اس رات میں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں, اللہ توفیق دے تو کوئی ایک پارہ پورا پڑھ لیں. ابھی تو رات بہت لمبی ہے نا, رات آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. یعنی میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہماری اس مسجد میں اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جو 5 راتیں پوری عبادت کرے گا اس کو 25 لاکھ روپے ملیں گے, میرا خیال ہے روڈیں بھی بھر جائیں گی اور کوئی فجر تک نہیں جائے گا باہر. تو بھائی 20-25 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب اس ایک رات میں ملنا ہے, اور سب کی مغفرت. سبحان اللہ, فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تو ہمیں اس رات کو مس نہیں کرنا ہے. اب آتے ہیں, 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی, آپ کچھ ذکر و اذکار کریں. ان 5 راتوں میں ہو سکے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں, 111 بار کلمہ پاک پڑھ لیں, پھر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جتنا ذکر الہی اور درود پاک کر سکتے ہیں وہ بھی کر لیں. 4 ہو گئی باتیں. 5ویں نمبر پہ آپ ایک کام کریں کہ اس رات جو ہے آپ اگر والدین حیات ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ طاق رات بھی ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں. ماں ساتھ ہے تو اس کی دعائیں لے لیں, والد موجود ہے تو ان کے ہاتھ چوم لیں. اس رات 5 راتوں میں ان کی دعائیں لیں. اللہ اکبر, یو آر سو لکی اگر آپ کے ماں باپ رمضان میں آپ کے ساتھ ہیں. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو کتنا یاد آتے ہیں. تو اب 5 راتوں میں
ہو سکے تو ماں باپ کو کچھ ایصال ثواب کریں، اور پاسبل ہو تو قبرستان تھوڑی دیر کے لیے ان سے سمجھ لیں روحانی ملاقات کے لیے چلے جائیں، وہاں جا کے سورہ یاسین سنا دیں انہیں۔ 5 ہو گیا۔ چھٹے نمبر پہ ایک کام کریں کہ ان 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ چیریٹی کریں، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، جیسی آپ کی حیثیت، 10,000 روپے، 1,00,000 روپے، لفافے بنا لیں 5 تاکہ مس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ 6 کام ہو گئے۔ 7واں کام آپ یہ کریں کہ اس رات کوئی نہ کوئی علم دین کی مجلس میں بیٹھیں، جیسے آپ ماشاءاللہ بیٹھے، علم سیکھنا بڑی نیکی ہے۔ جس نے یہ 7 کام کیے اور 5 رات کیے، 5 میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوئی، اس کی وہ عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہ ٹارگٹ آپ کا کرنا ہے کام، اور بھی آپ ایڈ آن کر لیں، یہ تو مجھے 7 کام یاد آئے، آپ اور بھی نیکیاں ایڈ کر سکتے ہیں، اللہ توفیق دے کسی مریض کی عیادت کر لیں، ہے یہ بھی جناب نیکی ہے، تو انشاءاللہ اس یعنی ملٹی پلائی ہوتا جائے گا۔ اگر آپ جس طرح دنیا میں ہم اسکیم، کوئی حکومت کہتی ہے نا فلاں تاریخ کے بعد ٹیکس لگ جائے گا، تو بندہ اس سے پہلے سارے کام نپٹا رہا ہوتا ہے، اپنے مال بھی منگوا لیتا ہے، ایکسپورٹ بھی کر دیتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی کنٹینر چڑھا دیتے ہیں، یار چڑھا دو بھائی بعد میں ڈیوٹی لگ جائے گی، اتنا سوچتے ہیں یار، یہ ڈیڈ لائن ہے، یہ ڈیٹ ہے۔ دنیا کے لیے ساری ڈیڈ لائنیں پتہ ہیں، دنیا کی ساری آفرز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے، یہ قرآن نے آفر دی ہے، یہ شریعت نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، وی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو۔ اول تو اللہ کرے ہمیں مل جائے، ابھی بھی نہیں پتا کہ ہم آخری شب تاک رات تک زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج صبح جب میں فجر کے بعد گھر پہنچا تو مجھے ایک میسج آیا، ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، سکھر میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا 43 ایئرز ان کے بھائی کی ایج تھی، اور وہ اس سال رمضان میں عمرے پر بھی تھے۔ وہاں پہنچے تو ان کو دل میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹرز نے کہا پیدل نہیں چل سکتے، انہوں نے پھر بھی ہمت کی، کچھ ٹریٹمنٹ کروایا، عمرہ کیا۔ عمرے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا آپ کے دل کا پرابلم ہے، آپ کا آپریشن ہوگا۔ گھر والوں نے کہا مکے میں ہی آپریشن کروا لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بہتر ہے آپ پاکستان لے جائیں۔ وہ پاکستان لے کر آئے، اور یہاں آنے کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ جمعرات کی رات ان کا وصال ہوا، جمعے کو ان کا جنازہ ہوا، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ مگر میں سوچتا رہا جب میں نے اس کی پکچر دیکھی کہ میں تو اس سے 7 سال بڑا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں کبھی پتہ ہی نہیں چلا دل کی کوئی بیماری تھی، ڈاکٹر کہتے 10 سال سے پرابلم تھا، اب دل اتنا کمزور ہو گیا کہ وال چینج کرنا پڑے گا، اور جب آپریشن ہوا تو اس کی باڈی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جو بھی معاملہ تھا آخری وقت آ گیا۔ خیر میں تو رشک کرتا رہا کہ عمرہ کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ معاف کروا کے آیا۔ شب جمعہ رمضان کا مہینہ انتقال ہوا، اور جمعے کو جناز قبر ملی، تو اور انسان کو کیا چاہیے؟ جانا تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے، اللہ ایمان والی، عافیت والی، اور اے کاش ایسی موت دے کے دنیا میں جانے کے بعد بھی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ لیکن یہ زندگی ہے، کسی کے تصور میں نہیں ہوتا ہے یار، یہ چلا گیا، ہمارے ساتھ تھا بھائی، بالکل فریش تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ لوگ بعد میں باتیں کریں گے کہ یار وہ تو ہمارے ساتھ تھے چلے گئے، تو بھائی ہمیں خود جانے کی تیاری کر لینی چاہیے نا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ تاک رات، یہ لیلۃ القدر کہیں ہماری آخری لیلۃ القدر نہ ہو، تو پلیز مس مت کیجیے گا، یہ بالکل کمر بستہ ہو جائیں۔ ابھی یہاں کے اجتماع سے فارغ ہونا، فریش ہونا ہے، گھر جا کے تھوڑا فریش ہو جائیں، پھر مسجد میں آ جائیں، اپنے گھر میں ہی کوئی کونا پکڑ لیں، میں جانوں میرا رب جانے، آج میں نے قرآن پڑھنا ہے، آج میں نے تسبیح پڑھنی ہے، آج اس کو منانا ہے، آج رو رو کے دعائیں کرنی ہیں۔ جتنا ہو سکے آپ ان 5 راتوں میں نیکیاں کیجئے، اللہ مجھے بھی یہ ساری طاق راتیں خوب اپنی رضا والے کام میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کی جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی ہستی ہے جس کا دیدار عبادت۔ سیدنا ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مولا علی کو جب دیکھتے نا تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسے کیوں دیکھتے ہیں مولا علی کو؟ تو کہتے ہیں میں نے نبی پاک کی وہ حدیث سنی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا حضرت علی سے پیار کیسا تھا، صحابہ کرام اور اہل بیت یوں ماشاءاللہ آپس میں وہ اتفاق اور اتحاد، اور مولا علی کی شان تو اس قدر عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ آج جمعے میں بھی ہم نے ان کا ذکر خیر کیا، ان کے بارے میں حدیثیں قرآن کی آیتیں سنی، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے جس کا میں مولا اس کی علی مولا ہے۔ اب سبحان اللہ، یہ اب غور سنیں کیسا مرتبہ ہے کہ نبی پاک جس کے مولا ہیں حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں، اور یہ مولا علی کہنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لوگوں کو خواہ مخواہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ بھائی مولا تو اللہ کو کہتے ہیں، تو بھائی آپ ایک عالم دین کو بھی تو مولانا کہتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہو گیا؟ اس کو کسی کو ٹینشن نہیں آتی، مولا علی میں ٹینشن آ جاتی ہے۔ بھائی مولا کے عربی کے ہم عربی دان تو ہے نہیں، مولا اللہ کی بارگاہ میں جب کہیں گے تو وہ پروردگار خالق و مالک ہوگا۔ عام لوگ ایک دوسرے کو اگر کسی کو کوئی مولا کہتا ہے اس سے مراد دوست ہوتا ہے، اس سے مراد مددگار ہوتا ہے، تو یہاں بمانا یہ ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں نا آپ کا بندہ ابھی تک نہیں آیا،
تو یہاں کیوں خیال نہیں آتا کہ کیا یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے جس نے کہا میرا بندہ تو میری عبادت کرتا ہے؟ نہیں، بندے سے مراد یہ چینج ہو گیا نا. یہاں بندے سے مراد ہوا کہ آپ کا کام کرنے والا، آپ کا امپلائی نہیں آیا، آپ کا بھائی نہیں آیا. یہاں یہ مراد ہوتا ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہوتا آپ کہ یار وہاں بھی تو بندہ ہے. بھائی وہاں بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں بولا جائے گا اس کے معنی ہے بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، رب سمجھنے والا رب کو. میرا بندہ آیا ہے، آپ کا بندہ آ رہا ہے، اس سے مراد یہ کہ میرے آفس میں کام کرنے والا ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا. تو امید ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، کنفیوز نہ ہوا کریں. جب حدیث میں صراحت کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا، فعلی مولا، پیارا کا فرمان ہذا علی مولا، کہ مولا علی اس کے مولا ہیں، تو ہمیں اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کی ایک اور شاندار شان سنتے ہیں. اور قرآن پاک میں سبحان اللہ مولا علی کی جو تفسیر قرآن پہ دسترس تھی، مولا علی شیر خدا کا جس طرح یوں سمجھیے کہ قرآن پر عبور تھا، جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ بس آج ہم سنتے جائیں. وہ حدیث میں دوبارہ پڑھ دوں، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور آقا فرماتے ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما. تو مولا علی سے جو محبت ہے وہ ایمان کا یوں سمجھیے ٹیسٹ ہے. اور یہ صحابہ کرام کا انداز بھی تھا. جب کسی کو چیک کرنا ہوتا ہے نا اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، دیکھتے تھے مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے. جو مولا علی کے بارے میں جس کے دل میں گڑبڑ ہوتی تھی فرما دیتے تھے اس کی دل میں ایمان نہیں ہے، منافقت ہے. ایمان اور نفاق کی پہچان ہے مولا علی. تو آج بھی جب آپ کو یہ نظر آئے کہ مولا علی کے بارے میں کوئی مائنس ہے، کنفیوز ہے یا کنفیوژن پھیلاتا ہے، اس سے میں دور رہنا ہے. ہم نبی پاک کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، مولا علی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں الحمدللہ. یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جناب. اب آگے چلتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کس قدر قرآن پاک پر عبور رکھتے تھے کہ ایک بار حضرت مولا علی کا دور خلافت تھا، نماز عشاء ہوئی تو مولا علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ ذرا مجھے تنہائی میں ملنا. پہلے سمجھ لیجیے حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں. یہ سلطان المفسرین کہلاتے ہیں. وہ شخصیت ہے جنہیں پیارے آقا نے یہ دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما. اور اتنا قرآن کی تفسیر آپ کو آتی تھی کہ آپ فرماتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا. یعنی قرآن کے اندر ایسا غوطہ لگاتے تھے اور قرآن سے ایسے علوم نکال کر لاتے تھے. مولا علی نے کہا مجھے ذرا اکیلے میں ملیے گا. نماز سے فارغ ہوئے تو مولا علی نے جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. اے عبداللہ ذرا اس میں جو الف کا معنی ہے ذرا بتاؤ نا. الحمدللہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے الف کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ خود بھی بہت بڑے مفسر تھے مگر سامنے شیر خدا تھے. وہ تھے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہا حضور آپ ہی بتا دیجئے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مولا علی نے لفظ الف پر تقریر شروع کی، الف کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. فرماتے ہیں کئی گھنٹے گزر گئے اور مولا علی صرف لفظ الف کی تفسیر فرماتے رہے. پھر کہتے ہیں میں نے مولا علی نے کہا کہ اے عبداللہ الف کے بعد جو لام ہے اس کا معنی بیان کرو. کہتے حضور آپ ہی بیان کیجئے. مولا علی لام کی تعریف بیان کرنا شروع کی. فرمایا تعریف کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر گئے. ابھی قرآن پاک کی پہلی آیت کے پہلے لفظ الحمد کی پوری وضاحت ہوئی کہ اذان فجر ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد یہ محفل شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین نہیں، لفظ الحمد کی پوری تعریف جب تک امام مولا علی نے وضاحت کی تو اس میں جناب پوری رات گزر گئی. کتنا علم تھا قرآن پر، کیسا عبور تھا قرآن میں، کتنا غور تھا. ہائے ہائے ہائے. ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو میں پنجتن کا غلام ہوں، مجھے مولا علی سے بڑا پیار ہے، مگر بتاؤ نا ہم قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں، ہمیں قرآن کا کتنا علم ہے، ہم قرآن سے کتنی محبت رکھتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے قرآن کریم کتنی جامع کتاب ہے. مولا علی قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھے تو ایک ہی لفظ کی وضاحت میں پوری رات گزر گئی. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے. ایچ اینڈ ایوری چیز کا جو حکم ہے یا اس کے بارے میں ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے. ہم اس کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتے، ہم اتنا سمجھ نہیں پاتے. ورنہ آج سائنس کی ترقیاں ہوں یا نئی ایجادات ہوں یا دنیا میں آنے والے نئے فتنے ہوں یا ان کے سد باب ہو، ہر چیز کا ذکر اور ہر
ہر چیز کا سولوشن قرآن میں موجود ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو تھامیں اور قرآن کے اندر غوطہ لگائیں, قرآن کو سمجھنے والے بنیں. سبحان اللہ, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہم نے سنی کہ ہم جناب دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کسی کے گھر پہ جانا ہوتا ہے نا, غیر مسلموں کی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا نہیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے, شرعی طریقے سے درست ہے, اس میں کفریات نہیں ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اس پورے ریک میں قرآن پاک کی تفسیر نظر نہیں آتی. کوئی حدیث پاک کی کتاب, نبی حدیث کیا ہے, پیارے آقا کی باتیں ہیں, ہائے ہائے, نبی پاک کی گفتگو ہے نا. وہ گفتگو کیسی ہے, جیسے کہ جس سے موتی جڑتے تھے. پیارے آقا کے مبارک الفاظ ہیں. ہم صراط السلام میں تو کہتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فلاں کے گولڈن ورڈز, فلاں کی سنہری باتیں, فلاں کے اقوال زریں بڑے پڑھتے ہیں لوگ. ارے میرے آقا نے کیا فرمایا, اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. کوئی ایک کتاب تو میرے زیر مطالعہ ہو جس میں روز کی میں ایک نبی پاک کی بات سنوں کہ میرے محبوب نے کیا فرمایا, جس سے پیار ہو, اس کی باتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے نا. تو نہ حدیث کی کتاب نظر آتی ہے, نہ قرآن پاک کی تفسیر. ہاں قرآن پاک ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن وہ بھی جلدان میں لپٹا ہوا, اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کئی مہینوں سے کھلا ہی نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. تو اے مولا علی سے محبت کرنے والو, اے صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والو, یہ تو اب آخری اشرا آ گیا ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پکی دوستی کریں گے. قرآن کو انڈرسٹینڈ کیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, صحابی رسول جن کا میں نے ذکر کیا, سلطان المفسرین, کہتے ہیں ان القرآن شافع و مشفع, قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی. فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ, جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے, قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار, اور جو قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دے گا. بدقسمتی سے آج ایسا ہی ہے کہ قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. فرمایا قرآن اسے جہنم میں دھکیل دے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, میں نے کئی بار سنایا ہے لیکن یہ ریلیونٹ بنتا ہے. ہمارے گھروں کا اس وقت حال یہی ہے. رمضان میں شاید کچھ تلاوت ہو رہی ہوگی, مگر اس کے بعد کیا قرآن سے ہمارا کنیکشن ہے. ایک شخص نے ایک امام صاحب کی, ایک مولانا صاحب کی اپنے گھر پہ دعوت کی. حضرت آئیے ذرا گھر پہ کھانا کھائیے, دعا بھی کر دیجئے. ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے چلا گیا. کھانا وغیرہ کھا کے امام صاحب دعا کر کے چلے گئے. بیٹا آیا, کہتا ہے ابو جان کمرے میں کون آیا تھا؟ کہا امام صاحب آئے تھے. کہا میرے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے, غائب ہو گئے ہیں. کہتا کیسی بات کر رہے ہو, امام صاحب ہیں, تم نے کہیں بھول گئے؟ نہیں ابو میں نے یہیں رکھے تھے. بڑا پریشان کیونکہ پیسے زیادہ تھے, ٹینشن میں آ گیا. ابو کو سمجھایا, ابو کہ میں تو امام صاحب سے بات نہیں کروں گا, اتنی نیک شخصیت ہے, کوئی امام صاحب چوری کرنے تھوڑی آئے تھے, تم نے کہیں رکھ دیا ہوگا. کہتا نہیں ابو یہی رکھے تھے. بہرحال دل میں اس نے رکھی بات, پیسے زیادہ تھے, یاد تھے اس کو. 6 مہینے, سال بعد, 1 سال بعد پھر انہوں نے امام صاحب کی دعوت کی. بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے, اس کو اپنے پیسے یاد تھے. ابو کو دعوت یاد تھی, بچے کو پیسے یاد تھے. جیسے امام صاحب آئے تو ابو کھانا لینے گئے تو اس نے کان میں امام صاحب سے پوچھ لیا, امام صاحب ایک بات کہوں, ناراض مت ہوئیے گا. بولو بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا پچھلے سال بھی آئے تھے نا, میرے کچھ پیسے تھے, بڑے زیادہ پیسے تھے, آپ جب سے گئے وہ پیسے نہیں مل رہے. آپ ناراض مت ہوئیے گا, میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا, آپ کو نظر آئے تھے. یہ سن کر امام صاحب رونے لگ گئے. اتنی دیر میں والد صاحب بھی آ گئے. بیٹے نے کہا میں نے امام صاحب سے پوچھا ہے, وہ تو رو رہے ہیں. کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہیں نہیں کرنا تھا. امام صاحب کو کتنا دکھ ہوا, آپ معاف کر دیں, ہم آپ کو چور نہیں کہہ رہے, بس یہ بچہ تھا اس نے پوچھ لیا. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے. یہ سامنے آپ کی کبٹ کے اندر قرآن پاک ہے, ذرا نکالیے. انہوں نے قرآن پاک نکالا, کہا اس کو کھولیے. وہ جلدان کے اندر لپٹا ہوا تھا, اس کو کھولا تو سارے پیسے اس کے اندر پڑے تھے. کہا بیٹا جب کھانا لینے آپ کے ابو گئے نا تو پیسے بکھرے ہوئے تھے, میں نے پیسے سمیٹ کے قرآن میں رکھ دیے کہ روز تلاوت ہوتی ہوگی, آپ قرآن کھولیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پورا سال ہو گیا ہے آپ کے گھر میں قرآن نہیں کھولا ہے. سچ بتاؤ یہ حال نہیں ہے ہمارا؟ موبائل روز کھلتا ہے, بلکہ کئی بار کھلتا ہے, نماز میں بھی جی چاہتا ہے کھولنے کو. ابھی بیان کے دوران بھی کئی لوگ چیک کر رہے ہوں گے, چین نہیں آتا. مگر قرآن کھولنے کا جی کیوں نہیں چاہتا؟ اتنی دوری قرآن سے. آپ دوبارہ یہ حدیث سنیں کہ جو قرآن کو اپنا پیشوا بنائے گا, امام بنائے گا, قرآن اسے جنت میں لے جائے گا. اور جو قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دے گا, قرآن مجید اسے جہنم میں دھکیل دے گا. نہ کریں ایسا. یہی تو مہینہ ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا, یہی تو مہینہ ہے اچھی نیتیں کرنے کا. اب آپ کہیں یار بیزی لائف ہے, اتنا بڑا بزنس ہے, اتنے سارے کام ہیں, اب قرآن کا ٹائم کہاں سے نکالوں؟ کمال ہے. ویسے جو یہ جواب بھی دیتا ہے نا اس کو سوچنا چاہیے کہ سارے کام بعد میں, پہلے اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے میرے لیے. لیکن پھر بھی دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے کہ جناب بچے تو مدرسے میں جاتے ہیں, بڑے کہاں جائیں, ہم نے بڑوں کے مدرسے بنا دیے. مسجد میں آئیے, ہمارے امام صاحب ہیں,
آپ فجر میں آ جائیں, عشاء کے بعد آ جائیں, آپ کو 10-15-20 منٹ پڑھا دیں گے, آپ کا مخارج ٹھیک کر دیں گے, آپ کی تلاوت ٹھیک کر دیں گے, پھر آپ خود ہی پڑھ لیں, پھر خود ہی ترجمہ تفسیر سنیں. اب تو دعوت اسلامی والوں نے تفسیر قرآن آن لائن بھی کر دی ہے, اس کی آڈیو بھی جاری کر دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ذہن بن جائے, ورنہ جس کا ذہن ہوتا ہے نا, نیا سافٹ ویئر آ جائے, نئی کوئی اپلیکیشن آ جائے, خود ہی ڈھونڈ کے اس کا ٹیوٹوریل بھی ڈھونڈ لیں گے, اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے, 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے یار اس کے بینیفٹ بتاؤ, اس کا طریقہ بتاؤ, میں آ رہا ہوں تیرے گھر پہ بھائی, مل کے سیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, کیسے سرچ کرنا ہوتا ہے, کیسے سب کر لیں گے. قرآن کے بارے میں یار ابھی تو واقعی مشکل ہے, اب تو کیسے پڑھیں گے. یعنی جس کو نہیں کرنا نا, ایک جملہ یاد کر لیں, امیر علیہ سنت کا بڑا تاریخی جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں جس کو کرنا ہونا اس کے لیے راستے بہت, جس کو نہ کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت. فیصلہ آپ کر لیں, اگر کرنا ہے مجھے قرآن سیکھنا ہے, تو جس کو دیکھے نا وزن کم کرنا ہوتا ہے. جو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں یار مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا, یار میٹھا آتا ہے تو کھا لیتا ہوں, بریانی نہاری مغز چھوڑا ہی نہیں جاتا, تو اس کا نہیں ہوتا کم. اور آپ نے دیکھا جس نے ٹھان لیتا ہے کرنا ہے تو وہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے اور اس کا وزن کم ہو جاتا ہے, وہ اپنی باڈی کو ٹھیک کر لیتا ہے. اصل بات ذہن کی ہے. جس دن آپ نے قرآن کو پریورٹی دی نا, جس دن آخرت کو پریورٹی دی کہ مجھے جنت میں جانا ہے, میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے, میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ میں نے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے, مجھے مار نہیں کھانی قبر میں, کیونکہ اگر قبر میں مار پڑی تو مارا جاؤں گا, وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, وہاں آگ ہوگی, وہاں سانپ ہوں گے, وہاں بچھو ہوں گے. ارے ادھر تو تکلیف ہوتی ہے, 4 دوست آ جاتے ہیں, فیملی کھڑی ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کے پاس کوئی گاڑی میں بٹھا کے لے جاتا ہے, طرح ہوں گے ہم. کیوں نہیں سوچتے اس قبر کے بارے میں, کیوں آپ پلان نہیں کرتے؟ نمازیں قضا کرتے ہیں, ابھی رمضان جائے گا, ابھی ماشاءاللہ کیسی رونق لگی ہے, پھر تو ڈھونڈنا پڑے گا کدھر گئے سارے. ایسے نہ کریں نا, آ گئے ہو تو رحمان کے گھر میں آ گئے, اب آ جائیں. یہ تو مہینہ ہے ہمیں یہ پکا کرنے کا کہ بس یا اللہ جب رمضان میں نماز پڑھ سکتا ہوں, میں رمضان کے بعد بھی پڑھوں گا, میں رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچوں گا. پلیز دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کیجئے. بہت سارے واقعات, بہت ساری آیتیں ہیں قرآن پاک کی. مولا علی کی ایک شان بیان کروں نا, ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. میں نے بھی زندگی میں پہلی بار پڑھی ہے, اور تو پڑھی, لیکن اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت زید بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا, اے علی تم اور میری بیٹی فاطمہ دونوں جنت میں میرے محل میں میرے ساتھ رہا کرو گے. اور پھر نبی پاک نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی, اخوانا علی سرر متقابلین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یعنی سبحان اللہ, جو نیک لوگوں کے رشتہ دار ہوں گے, جو نیک لوگوں کے قریبی لوگ ہوں گے, وہ گویا ایک ہی ساتھ ہوں گے, ان کے تخت بھی آمنے سامنے لگے ہوں گے. تو آقا فرماتے ہیں, اے علی تم اور بی بی فاطمہ خاتون جنت میں میرے محل میں میرے ساتھ رہا کرو گے. یہ شان مولا علی کی ہے. ایک اور حدیث سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ بتائیں, ہم ساری جتنے مسلمان ہیں مشتاق کس بات کے ہیں, طلبگار کس بات کے ہیں کہ جنت مل جائے, ہے نا. کچھ عظیم شخصیات وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے, جنت جن کی مشتاق ہے, جنت چاہتی ہے وہ جنت میں آئے, انتظار میں ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے. وہ عظیم 3 لوگ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی, عمار اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ 3 عظیم ہستیاں, حضرت مولا علی شیر خدا, حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جنت جن کے اشتیاق میں ہے. اللہ ان تینوں ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. اب میں ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ آخر میں سنا کر پھر اپنے بیان کو اینڈ کی طرف لاتا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن ظاہر ہم انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم چلا کریں گے. ہر بڑی رات کو ہم کوشش کریں گے کہ 1 بجے ہم انشاءاللہ دعا کی طرف چلے جایا کریں گے, تاکہ آپ کا بھی جو نیکسٹ پلان ہوگا وہ آن ٹائم ہو جایا کرے. اب واقعہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہیں, وہ ایک بار حضرت علی بن ربیعہ اس حدیث کے اس واقعے کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا. ٹھیک ہے, اب یہ بھی اتنی بڑی شخصیت کی عاجزی ہے کہ اپنی سواری پر اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو, یا ظاہر مولا علی سے تو نیچے ہی درجہ ہوگا جو بھی ہوں گے, ان کو بٹھا لیا. کیا ہم اپنے ساتھ سواری میں اپنے ملازمین کو بٹھانا پسند کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ کسی غریب کو بٹھانا پسند کرتے ہیں؟ یہ بھی غور کرنا ہے. اگر اس لیے پسند نہیں کر سکتے کہ یہ غریب ہے یا اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, میرے ساتھ کیسے بیٹھ گیا, تو پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ نبی پاک خود اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھایا کرتے ہیں. مولا علی کا بھی یہ انداز تھا. آپ سنیے, حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ سواری پر بٹھایا اور حرہ نامی علاقے کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا اور عرض کیا, دعا کی,
اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. اور پھر مجھے دیکھ کر مسکرائے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ حضور آپ پہلے دعا کی، استغفار کیا، اور اب مجھے دیکھ کر مسکرائے. تو مولا علی شیر خدا نے پورا واقعہ سنایا. کہتے ہیں بات یہ ہے، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھا، پیارے آقا سواری پر تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا. نبی پاک اسی مقام پر آئے، پیارے آقا نے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، دعا کی، اور مجھے دیکھ کر مسکرائے ہیں. تو میں نے نبی پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں ہیں؟ اب سنیے گا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، جب بندہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے. بس میں اللہ کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں بھی مسکرایا ہوں. ہائے ہائے ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے. پہلے تو ذرا مولا علی کا عشق دیکھو. جس مقام پر نبی پاک گئے، جس انداز سے گئے، آپ نے اسی طرح سواری لی. سواری کے پیچھے اپنے ایک صحابی کو، اپنے دوست کو بٹھایا، اپنے ایک ساتھی کو بٹھایا. اسی مقام پر پہنچ کر اسی الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور پھر اپنے ساتھی کو دیکھ کر مسکرائے. کیسی سنت پر عمل ہے، کیسا نبی پاک کی ادا پر ادا کرنا ہے. یہ عشق رسول کیسا ہے کہ نبی پاک نے جو کچھ کیا، ایچ اینڈ ایوری سٹیپ اللہ کرے کہ ہم ایسے کریں. اے مولا علی کے چاہنے والوں، اے صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرنے والوں، بتاؤ نا کہ ہم بھی سنتوں پر ایسے عمل کرتے ہیں؟ بلکہ آج تو ایک نیا فنومنا بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی سنتی ہے نا، فرض تو نہیں ہے. پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا، مگر آج فرض نمازوں کے بعد بڑی تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بیٹھ کر، مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان کو ملتا کیا ہے. وہ کہتے ہیں صرف فرض پڑھا کرو. یار تمہاری اس ویڈیو سے سنتیں کم ہو گئیں، نوافل کم ہو گئے، لوگوں کا مسجد میں سجدے کرنا کم ہو گیا، تمہیں فائدہ کیا ہوا اس سے؟ نہ جانے کیوں لوگوں کو سنتوں سے لوگ دور کر رہے ہیں. حالانکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سنت تو آقا کے ساتھ جنت میں جانے کا راستہ ہے. اور ادھر لوگ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں، ہم جا رہے ہیں. ارے بھائی کیوں جا رہے ہو؟ سنت پر بھی تو عمل کرنا ہمارا کام ہے. کیا مولا علی سے زیادہ نیکیاں ہو گئی آپ کی؟ وہ تو قطعی جنتی ہیں. مگر یہ سنت نہیں تھی کہ گھوڑے پر بیٹھیں، اسی علاقے میں پہنچیں، ویسے ہی دعا کریں، ویسے ہی مسکرائیں. یہ کوئی سنت نہیں، یہ تو نبی پاک کا ایک واقعہ تھا. مگر سنتوں کے علاوہ صحابہ تو یہ بھی کیا کرتے تھے کہ پیارے آقا نے جیسے جیسے کوئی کام کیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک درخت کے پاس سے گزرے تو سر جھکا کر گزرے. تو کسی نے کہا حضور درخت تو بہت اونچا ہے، آپ سر جھکا کے کیوں گزر رہے ہیں؟ تو کہا مجھے کو اور کچھ نہیں پتا، ایک بار پیارے آقا کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، یہ درخت چھوٹا تھا، اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا تو پیارے آقا سر جھکا کے گزرے تھے، بس میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. صحابہ کو زیادہ پتا تھا، یا آج کے یوٹیوبرز کو پتا ہے کہ جناب سنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ادائیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے صحابہ کرام ڈھونڈتے تھے کہ نبی پاک نے جہاں نماز پڑھی ہے، سفر میں جہاں نوافل پڑھے، صحابہ پہنچتے تھے وہاں نوافل پڑھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ نے ایک کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے بغیر وضو، یعنی منہ ہاتھ دھوئے بغیر، یعنی فریش وضو کیے بغیر آپ نماز کے لیے چلے گئے. تو آپ نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس جگہ بیٹھ کر ایسا ہی کھانا کھایا تھا، پیارے آقا وضو سے تھے، فریش وضو نہیں کیا اور نماز ادا کی، تو بس میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ایسا پیار تھا صحابہ کو. تو پلیز یہ نہ کریں. یہ سنتیں اور نوافل ہمارے فرض کے پہرے دار ہیں. پہلے نفل جاتے ہیں، پھر سنتیں جاتی ہیں، پھر وتر جاتے ہیں، واجب جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے بندے کی فرض بھی چلے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو سنتوں اور نوافل کا پابند ہوگا اس کی کبھی فرض نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ایک حصار ہوتا ہے. لیکن آج لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب سنو مولا علی کیا کر رہے ہیں، ویسے ہی مسکرا رہے ہیں، ویسے ہی دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پیارے آقا نے ایسا کیا تھا. اللہ کرے کہ آج کی رات یہ بھی اہمیت دل میں اتر جائے. ایک بات بتاؤ نا، عاشق رسول کس کو کہتے ہیں؟ پتہ چل جائے میرے آقا نے یہ کیا ہے، میں بھی ایسا ہی کروں گا، میں بھی وہی کھاؤں گا، میں بھی ویسے ہی کپڑے پہنوں گا، میں بھی کوشش کروں گا ایسے ہی بات کروں، میرا انداز ایسا ہو جائے. ارے ہونا یہ چاہیے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. امتی کو دیکھ کر پتا چلے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے. یہ مزہ ہے نا. تو بہرحال یہ تو ہو گئی سنت کی بات. اب آؤ جو مولا علی نے جملہ کہا نا، یہ ادھر جا کے لگتا ہے. اگر محسوس کرو نا کہ کیا فرمایا کہ نبی پاک نے جو فرمایا، حدیث کیا ہے کہ اے علی، جب بندہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے.
بس اللہ پاک کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں بھی مسکرایا ہوں. ہائے ہائے سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یاد رہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے. وہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ معافی مانگتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مالک بخشنے والا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ کرے کہ ہم بھی معافی مانگنے والے بنے. آئیے آج کی رات اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے. اپنی عادت بنائیں, استغفار پڑھتے رہا کریں. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. یہ اپنا معمول بنائیں. اسی طرح 100 بار استغفار پڑھ لیں, استغفر اللہ, یا سید الاستغفار بھی کتابوں میں لکھا, اس کی عادت بنائیں. اور جب یہ آپ کا ذہن بن جائے گا نا کہ میں جب جب معافی مانگوں گا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کوئی ہے جو گناہ پہ پکڑنے والا بھی ہے, یہ مان رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور یہ معافی مانگ رہا ہے, تو اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے. کاش کبھی زندگی میں ایسی معافی مانگوں, کاش میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے گر گڑاؤں کہ میرا رب مجھے جب نظر فرمائے, نظر رحمت فرمائے تو مجھ سے راضی ہو جائے. سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے آقا فرماتے 3 بندے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کریم مسکراتا ہے, یعنی ان سے خوش ہوتا ہے. اب ان 3 کیٹیگریز کے بندوں کو آخر میں سن لیجئے, اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی شامل ہو جائیں یہ ہمارے لیے بڑی بات ہوگی. اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے, فرمایا جو بندہ رات کو اٹھے, بستر چھوڑے, اچھی طرح وضو کرے, پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو اس نیکی کے لیے کس نے ابھارا ہے. سارے سو رہے ہیں نا, یہ اٹھا, اس نے بستر چھوڑا, اس نے وضو کیا, اس نے نماز پڑھی, بتاؤ کس نے ابھارا ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو جہنم کا ڈر ہے, حدیث کا خلاصہ ہے, اور اسے جنت کی امید ہے. خوف ہے جہنم میں نہ چلا جاؤں اور امید یہ ہے کہ شاید اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت مل جائے گی. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جس چیز سے یہ ڈرتا ہے میں نے اپنے بندے کو اس سے امن بخشا, اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی, میں نے اس پر جنت واجب کر دی ہے. یہ اکیلے میں اٹھ کر ہے, ساری دنیا سوئے اور بندہ اللہ کو راضی کرنے اکیلے کھڑا ہو رہی ہے. اللہ کو بہت پسند ہے. کبھی کبھی ایسی راتیں گزارنی چاہیے. میں جانوں میرا رب جانے, سب کو بتا کر نہیں. ہمارا ایک پرابلم ہے, ہم انڈیویجول عبادت کے عادی نہیں بچے. ہم اجتماعی بیان سن لیں گے, یہ بھی اچھی بات ہے, صلاۃ و تسبیح جماعت سے ہو گئی, بہت اچھی بات ہے, مگر کبھی کبھی اکیلے میں مجھے میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے, ایسا بھی کرنا چاہیے. بس چپ چاپ اٹھیں, جا نماز بچھائیں, بس میں جانوں میرا رب جانے, اس سے باتیں کریں, دعائیں کریں, آنسو بہائیں, معافی مانگیں, نمازیں پڑھیں, نوافل پڑھیں. اللہ کو بڑا پسند ہے. سنو, ایک وہ اس کو جس کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے. دوسرا فرمایا وہ شخص جو حق کو باطل کی لڑائی میں شامل رہا, ثابت قدم رہا, یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. یہ مجاہدین جو ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں, یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہوں, اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جو رات کو سفر کرتا ہے, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں کہیں جا کر ٹھہرتا ہے, ساتھ والے سو جاتے ہیں, وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے. اس بندے کو دیکھ کر بھی رب مسکراتا ہے. وہی والی بات ہے نا, اکیلے میں اللہ کو یاد کرنا, اکیلے میں نمازیں پڑھنا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج مولا علی کا ذکر بھی ہوا, آج لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہوا, اللہ سے معافی مانگنے کا بھی ذکر ہوا. اب یہ آخری عشرہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ آخری عشرے میں ہماری اس لحاظ سے فکر بڑھنی چاہیے کہ اب رمضان جانے کو ہے, میری بخشش ہوئی کہ نہیں مجھے پتہ نہیں. اب یہ آخری طاق راتیں اور یہ آخری عشرہ شاپنگ میں مت گزاریے گا. شاپنگ کرنی تھی تو رمضان سے پہلے کر لیتے بھائی, عید کی انہی راتوں میں کرنی ہے جب رحمتیں بٹ رہی ہیں. تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں, دعوت اسلامی کے مدری چینل کو دیکھتے رہیں. اور جس طرح میں نے بتایا کہ اس مسجد میں بھی اعتکاف جاری ہے. دعوت اسلامی کے مرکز میں تقریباً 6000 کے قریب معتکفین دنیا بھر سے آ چکے ہیں, اور وہاں اعتکاف کا ایک بڑا روحانی منظر ہے. میں گزارش کروں گا ہو سکے تو کوئی ایک دن کا اعتکاف ان کے ساتھ کر لیں. پورا دن نہیں گزار سکتے, کچھ گھنٹے گزاریں, کوئی افطار کریں, کوئی سحری کریں, وہاں جا کے مناظر دیکھیں. آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ کس روحانی طریقے سے ان کی تربیت کا اہتمام ہے. یو کے سے, بنگلہ دیش سے, یورپ سے, پتہ نہیں کن کن ملکوں سے لوگ آئے ہیں اعتکاف کرنے. تو شہر کراچی والوں کو بھی کچھ دیر کے لیے ضرور جانا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, دل کھول کر خرچ کریں, اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں. ہو سکے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں, اپنے غریب ملازمین کو دیں, غریب پڑوسیوں کو دیکھیں. اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو دین کی اتنی بڑی خدمت کر رہی ہے, اپنے زکوٰۃ
خیرات میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصراً ذکر الہی ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ تمام بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود السلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ الله 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 لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ الله 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 لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آئیے اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ مبارک رات ہے، مانگنے کی رات ہے، ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناہگار ہیں، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما۔ اے اللہ ہو سکتا ہے آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، مگر کریم تیرا کرم صرف لیلۃ القدر پر موقوف نہیں، تو تو رحمت کرنے والا کرم فرمانے والا ہے۔ ہم حاضر ہیں مالک، اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہیں، اقرار ہے کہ بڑی خطائیں ہیں، جب بھی اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر جاتی ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے، اتنے سارے گناہ ہیں، مگر مولا جب نظر تیری رحمت کی طرف جاتی ہے تو دل کو امید بن جاتی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم کے صدقے اپنی رحمت پر نظر فرماتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ آج ہم نے حدیث پاک سنی ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، اے اللہ تو اسے دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، ہم سے بھی خوش ہو جا۔ اے کریم ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں مولا، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ نافرمانیاں ضرور ہو گئی ہیں مگر مولا ہم باغی نہیں ہیں۔ اے اللہ بس آج کرم کی رات ہے، آج ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری بھی بخشش کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ اے کریم مولا جتنی گزر گئی ہے ہمیں اندازہ ہے اس میں بڑے گناہ ہیں، پچھلی زندگی کے گناہ معاف فرما دے، اگلی زندگی ہماری اچھی گزروا دے۔ اپنے کرم کے ساتھ اے اللہ ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن والی زندگی عطا فرما، 5 وقت نمازوں والی زندگی عطا فرما، درود پاک کی کثرت والی زندگی عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت دے دے، نیکیوں سے ہمیں پیار دے دے۔ اے کریم مولا اے پروردگار اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت بھی دے دے۔ اے پروردگار بہت سارے لوگ بڑی امید کے ساتھ دعا میں شامل ہیں جو اس مسجد میں آئے ہیں اور نہ جانے انٹرنیٹ پر کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے۔ اے دعاؤں کو قبول کرنے والے مولا آج سب کی مرادیں پوری کر دے۔ تجھے مولا علی کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ مولا علی سے نبی پاک بڑی محبت فرماتے اور یقیناً وہ تیری بھی بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ اے اللہ مولا علی کے واسطے ان کے صدقے آج ہماری تمام نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ رشتہ داروں میں جو رشتہ داریاں کٹی ہوئی ہیں اپنے کرم سے سب کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کسی کا کسی نے حق دبا لیا ہے اے اللہ اس کا دل نرم کر دے اور وہ اس کا حق واپس کر دے۔ اے اللہ اگر ہماری طرف کسی ہماری
ہماری طرف سے کسی پر زیادتی ہو گئی ہے تو اے اللہ ہماری بھی خلاصی کروا دے، ہمارے ذہنوں میں وہ بات بھی ڈال دے، اور اے اللہ اس کو حل کرنے میں بھی ہماری مدد فرما دے، حقوق العباد بھی ہمارے حل ہو جائیں، اے اللہ بندے بھی تیرے ہم سے راضی ہو جائیں، میرے مولا تو بھی ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ جب دنیا سے جائیں ہمیں کلمے والی، ایمان والی، نبی پاک کی دید والی اور مدینے والی موت نصیب فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے، اے اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا، اے کریم مولا، اے پروردگار ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اے اللہ وطن عزیز کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، یہ جو نئی دہشت گردی کی لہر چلی ہے اے اللہ دہشت گردی سے ہم سب کو محفوظ فرما، ان دہشت گردوں کو بھی عقل سلیم دے دے، اور اے اللہ جو ملک دشمنوں کے نصیب میں ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما دے، اے اللہ ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی اپنی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ انشاءاللہ ہر تاک رات کو اسی طرح 11:30 بجے یہاں صلاۃ التسبیح ہوا کرے گی، 12 بجے بیان، 12 کے قریب اور 1 بجے کے قریب دعا ہوا کرے گی، دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اب سے تھوڑی دیر بعد 1:30 بجے سول لائنز میں دعوت اسلامی نے ایک اور بڑی عالیشان مسجد بنائی ہے، جامع مسجد فیضان بسم اللہ جو کینٹ اسٹیشن کے قریب ایریا ہے، تقریباً 1:30 بجے وہاں مجھے بیان کرنے کے لیے حاضر ہونا ہے، آپ میں سے جو حاصل آنا چاہیں تو وہاں بھی آ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔